میرے عزیزو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بڑا رسول، بڑا رہبر، بڑا ہادی، سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہیں، سب پل صراط پار کیا، پہنچ گئے جنت کے دروازے پر، لیکن دروازے بند ہیں۔ کیا ہوا؟ ارے بھائی اندر کیسے جائیں؟ تو آگے دو چشمے چل رہے ہوں، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا غصہ، حسد، کھوٹ اور پیٹ کا پیشاب پخانا ختم، دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ، لیکن دروازے بند ہیں، اندر کیسے جائیں؟ تو آج اللہ اپنے حبیب کی شان دکھانا چاہتا ہے، تو یہ سارا جنتی مجمع آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، بجائے ہمارے نبی کے آدم علیہ السلام کے پاس۔ ابا جان، دادا جان، اب دروازہ تو کھلوائیں۔ وہ کہیں گے بدرو میں تو تمہیں کٹھایا، میں اندر کدھر رہ جاؤں؟ جاؤ کسی اور نال گل کرو، کسی اور نال گل کرو۔ تو وہ آئیں گے شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یوسف، یوشع، سب کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، چل تھکے پڑے، یا روح اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، دروازہ نہیں کھل رہا، آپ مہربانی کر دیں۔ تو پچھلے ہر نبی انکار کر رہا ہے، ہر نبی یہ فرمائیں گے کہ ہے تو میرا بھی انکار، لیکن پچھلوں نے نہیں بتایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دروازہ کھلوائے گا کون، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان کا جی چلو یہی دس دو، ٹوٹ کے تھکے پہ۔ تو وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے در پہ جاؤ، آج وہ دروازہ کھلوائیں گے، اور وہ نہیں کھلوا سکتے۔ تو یہ سارا مجمع میرے نبی کے سامنے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا، کسی کو حبیب نہیں، ایک کو حبیب بنایا، ایک کو حبیب، نام کے ساتھ نام جوڑ دیا، اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ دیا، سارے عرشوں تک کے پردے ہٹا کر اپنا آپ ظاہر کر دیا، آمنے سامنے ہو کر سلام پیش کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہستی ہے، کیا رسول ہے جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھے اور اللہ کے کلام کو سن کر سینہ برداشت کرے، برداشت کا وہ جواب دے سامنے، آپ کے سامنے آئے کہ یا رسول اللہ یہ دروازہ، تو آپ کہیں گے انا لہو، آج میں ہی کھلواؤں گا، آج میں ہی کھلواؤں گا، اور آپ سجدے میں سر رکھیں گے اور کہا میں اللہ کی تعریف کروں گا، وہ تعریف مجھے میرا اللہ سکھائے گا، پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب آپ سر اٹھائیے، سوال کیجیے، پورا ہوگا۔ تو کہیں گے دروازہ، یا اللہ دروازہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ پہل کریں، یعنی آپ کے ہم وہ ریبن کو آ کر ایسے کاٹتے ہیں، تو میرے نبی سے اللہ کہیں گے چلیے آپ پہل کیجیے، ریبن کاٹیے، تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی، پر ہوں گے اس آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما ہو جائیں گے، تو اس کی جو لگام ہے وہ نیچے گر جائے گی، ایسے نیچے گر جائے گی۔ اس لگام کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی اور آ کر اس سواری کو چلائے گا، ڈرائیور کوئی اور ہے، کوچوان کوئی اور ہے، اور کوچوان بن رہا ہے محمد مصطفیٰ کا، لہذا ہر آنکھ اٹھے گی، سوالیہ بھی اور طلب بھی کہ میں کون، میں یا کون، کس کو ملے گی؟ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، جو لاڈلے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے نبی کے دل کی رونق ہیں، ان کو ملے گی۔ میرے رب کی آواز آئے کہ بلال حبشی کو بلاؤ، رسی پکڑو۔ یہ میرے لیے سب سے زیادہ قصہ ہے، اور ہر ایک کے منہ سے کوئی نہ کوئی کفار نے نکلوا لیا۔ یہ واحد ہے جتنی مار کھائی کہتا تھا احد احد، جتنے کوڑے پڑے یہ کہتا تھا احد احد، ریت پہ لٹایا احد احد، آگ پہ لٹایا احد احد، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا احد احد۔ آ بلال آج اس کا صلہ پا، تو میرے نبی کی سواری کو لے کے چل۔ سبحان اللہ۔ سارے سید قریشی ویندے رہ گئے، تو کمی بندہ لے، کمی تو نہیں ہے، وہ تو آج کا بادشاہ ہے۔ اس ماحول کی بات کر کے بتا رہا ہوں
کہ وہ غلام کے بیٹے، غلام کے بیٹے. اور میرا ایک پیچھے کا واقعہ سنو. جب ہمارے نبی کا وصال ہوا تو ظہر کی نماز کے قریب تھا، تو نماز کا وقت انٹر ہوا تو بلال اذان دینے چڑھے. جب اشہد ان محمد کہا تو ہچکی بند گئی اور آواز بند ہو گئی اور کافی دیر تڑپتے رہے. پھر مشکل سے اذان پوری کی اور نیچے اتر کر کہا کہ تم گواہ رہو، میرے نبی گئے، میری اذان بھی گئی، آج کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں گا. اور آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر سے اجازت لے کر جہاد میں چلے گئے. 6 مہینے تک مدینے لوٹے نہیں تو میرے نبی خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفا ہے، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا. میرے نبی کے تو لاکھوں صحابہ جہاد میں نکلے ہوئے تھے، لاکھوں نکلے ہوئے تھے اور اسلام کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور سب پر اللہ راضی ہے. تمام صحابہ جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنى. میرے رب کا فرمان ہے کہ میرے حبیب تیرے تمام صحابہ کے لیے میرا وعدہ ہے، سب جنت میں جائیں گے. یہ غلام کو خواب آ رہا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، آنا ہی چھوڑ دی. بلال ایسے اس خواب کے سحر میں گم ہوئے کہ انہیں یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور یاد فرما رہے ہیں. انہوں نے اسی وقت اونٹنی تیار کی، 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں کیا، دن رات اونٹنی کو بھگایا اور مدینے میں انٹر ہوتے ہی نعرے لگانے شروع کر، یا رسول اللہ میں آ گیا. جب قریب پہنچے تو پھر خیال ہے کہ اب تو فوت ہو چکے. پھر اس کی چیخ نکلی، قبر سامنے تھی اس وقت، اور جا کے قبر پہ گر گئے سے کہا یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت داخل ہو گیا تو سب مدینے والوں کو شوق ہوا کہ آج بلال اذان دے. اور بلال تو قسم کھا چکے تھے کہ میں نے اذان نہیں دی. تو سارے صحابہ گئے حسنین کے پاس، حسن حسین میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. کہا بچوں آج صرف آپ ہمارا کام کروا سکتے اور کوئی نہیں کروا سکتا. بچوں نے کہا کیا؟ ایک 7 سال کے تھے، 6 سال کے. کہا آج بلال سے کہو اذان دے، اور کسی کی نہیں مانیں گے، ابو بکر بھی کہیں گے تو نہیں مانیں گے. تو یہ دونوں بچے آئے، حسن 7 سال کے تھے، حسین 6 سال کے تھے. کہنے لگے چچا ایک درخواست. تو ان کو ایسے گلے لگایا تم تو میری آنکھوں کی، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. کیا؟ درخواست نہ کہو، حکم کرو. کہا آج اذان تو دے دو. تو وہ چھلک پڑے، کہنے لگے بچوں میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان آئندہ نہیں دوں گا، لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑتا ہوں. جب وہ اس دیوار پہ چڑھنے لگے جہاں چڑھ کے اذان دیتے تھے تو اسی وقت ہی لوگوں کی سانسیں بند ہو گئی، سانس روک گئی، لمحات تھم گئے جیسے سورج کو بھی کہیں قرار آ گیا ہو، اور سب کی نظریں ایسے لگی ہوئی تھی. ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے. بس انہوں نے اتنا ہی کہا اللہ اکبر، تو مدینے میں ماتم بچ گیا اور چیخ و پکار مچ گئی اور عورتیں چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں اور یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا زمانہ واپس آ گیا. یہ عزت اس غلام کو کہاں سے ملی ہے؟ در مصطفیٰ سے. تمہاری عزت یہ نہیں ہے کہ تم بڑے مالدار بن گئے ہو، تم بڑے عہدیدار بن گئے ہو. تمہاری عزت، میری عزت، ان سب کی عزت یہ ہے کہ میرا رب قیامت کے دن کہہ دے کہ ہاں یہ میرے نبی کے نوکر ہیں، میرے نبی کے کمی ہیں، میرے نبی کے نوکر.